السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قواعد النحو سبق نمبر 14، سبق نمبر 14، مرفوعات ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے مبتدا پڑھ لیا، خبر پڑھ لیا، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر پڑھ لی، اور اب ہمارے پاس ہے افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم۔ اچھا جی، تو یہ اسماء مرفوعات ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو افعال ناقصہ کی دو قسمیں، کانا و اخواتها، کادا و اخواتها۔ اچھا، تو افعال ناقصہ جو ہے وہ دو قسم کا ہے، کانا و اخواتها اور کادا و اخواتها۔ ذیل میں صرف کانا و اخواتها کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کتاب میں جو ہے یہ کادا و اخواتها نہیں ہے، یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اگلے کتاب میں پڑھیں گے، اگلا جو کتاب ہے نحو کا اس میں یہ آئے گا۔ تو اس کتاب میں صرف جو ہے یہ کانا و اخواتها پڑھیں گے، یعنی کانا اور اس کی جو مشابہ مطلب کانا کی طرح، و اخواتها مطلب اس جیسے، کانا جیسے، یا اخواتها کو کہہ دے بہنیں، کانا کی بہنیں، وہ جو ہم نے پڑھا تھا ان و اخوات۔ اچھا، یہ دیکھیں جی، میں چلا جاتا ہوں پچھلے سبق میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے ان، اور یہ سارے ان کے اخوات ہیں، اخوات ان کی جو ہے یہ سارے اخوات ہیں، مطلب ان جیسے ہیں، یا اس طرح کہیں کہ ان کی بہنیں۔ اچھا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کانا و اخوات، یعنی کانا جیسی۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں کانا جیسے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کانا ہے یہ باقی سارے اس کی طرح ہے، اس کی طرح ہے، مطلب اس کی اخوات مطلب اس کی بہنیں، تو کانا کی طرح ہے یا کانا کی بہنیں۔ اچھا، تو یہ مندرجہ ذیل 13 فعل ہے، یہ 13 فعل کو یاد کریں۔ یہ جو ہے 13 فعل ہے، کانا، صار، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بات، ليس، ما زال، من فك، ما فتح، ما برح، ما دام۔ تو اس کو تین تین کر کے یاد کریں اس طرح، کانا، صار، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بات، ليس، ما زال، من فك، ما فتح، ما برح، ما دام۔ تو اس کو جو ہے یاد کرنا ضروری ہے۔ اچھا، تو پہلے جو ہے ہم نے یہ نام یاد رکھنے، یہ نام، یہ نام یاد کرنے، اور پھر جو ہے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے کہ کانا کا معنی ہے تھا، کانا کا معنی ہے تھا، اور سارا کا مطلب ہے ہو گیا، سارا کا معنی ہے، اور اصبح صبح ہوئی، اصبح صبح ہوئی، امسا شام، اضحى چاشت، چاش۔ اچھا، ظل سارا دن۔ اچھا، باتا رات گزاری، پوری رات گزاری، لیسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ لیسا نفی کے لیے آتا ہے، اچھا نہیں ہے۔ ما زال مسلسل، ما زال مسلسل، اور منفک کا بھی مسلسل، منفک کا بھی
مسلسل، اور یہ جو ما فتح یہ بھی مسلسل، یہ تینوں کا جو ہے مسلسل ہے۔ ما برحا، ما برحا بھی مسلسل، تو ما زالہ، من فکا، ما فتح، ما برحا، یہ چاروں جو ہے یہ مسلسل، اور ما داما جب تک، جب تک، تو یہ اس کے جو معنی ہے یہ آپ لوگ یاد کریں۔ کانا تھا، کانا تھا، سارا ہو گیا، اصبح صبح ہوئی، امسا شام، اضحى چاش، ظل سارا دن، بات باتا رات گزاری، لیسا نہیں ہے، ما زالا، من فکا، ما فتح، ما برحا، ان چاروں کا مسلسل۔ ما داما جب تک، یہ اس کے معنی ہے، آپ لوگوں نے اس کے معنی کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب جب اس کے معنی یاد ہو جائیں تو اب آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، عمل، کانا و اخواتها مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی کانا و اخواتها جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو مبتدا کو پھر مبتدا نہیں کہیں گے، مبتدا کو کہیں گے کانا کا اسم، اور ان کی خبر کو کہتے ہیں کانا کی خبر، پھر مبتدا کی خبر نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے کانا کی خبر، اور پھر مبتدا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ان افعال کا اسم۔ اچھا، تو یہ کیا کام کرتے ہیں، پھر تو یاد رکھیں کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، پہلے تو یہ یاد کریں۔ اور جب مبتدا پر داخل ہوتا ہے تو مبتدا، مبتدا کو رفع دے گا، مبتدا کو رفع دے گا اور خبر کو نصب دے گا، تو پھر اس مبتدا کو ہم کہیں گے ان افعال کا اسم، اور خبر کو کہیں گے ان افعال کی خبر۔ یہ بات یاد رکھیں، مبتدا کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے۔ اچھا، تو چلیں ان کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس طرح کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر، تو مبتدا کے سبق میں تھوڑے سے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مبتدا کی خبر ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی، وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، تو وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، تو یہ ذہن میں ڈال دیں۔ اچھا جی، تب واپس آ جائیں اس سبق میں، تب دیکھیں جی میں نے لکھ لیا ہے الطالب مجتہد، الطالب مجتہد، تب دیکھیں جی الطالب جو ہے یہ مبتدا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے اس سے پہلے کوئی لفظی عامل نہیں ہے، جب کوئی لفظی عامل نہیں ہے تو الطالب جو ہے یہ مبتدا ہے، اور یہ مبتدا مرفوع ہے، اور مجتہد اس کی خبر ہے مبتدا کی، اور یہ بھی مرفوع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مبتدا بھی رفع اور خبر بھی رفع، اور ان پر کوئی لفظی عامل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ان پر کوئی لفظی عامل نہیں ہے۔ اچھا، اب میں اس پر لفظی عامل داخل کرتا ہوں، تو میں نے اس پر داخل کر دیا ان، ان داخل کر دیا، تو اب یہ ہوا ان الطالبہ،
इन अत्वालिबा, इन अत्वालिब मुजतहि, मैंने क्या लिख लिया, बस मुजतहिदुन बस सही है। अच्छा, तो इन जब मुब्तदा पर दाखिल हुआ, मुब्तदा पर, तो इसको नस्ब दे दिया। असल में मुब्तदा मरफू था, असल में मुब्तदा मरफू था, लेकिन इन जब इस पर आ गया तो वो जो मुब्तदा था अत्वालिबा, वो मंसूब हो गया, तो इस पर नस्ब आ गया, इस पर नस्ब आ गया, और ये मुजतहिदुन इसकी खबर हो गई। अब इस अत्वालिबा को हम मुब्तदा नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे इन्ना का इसम, और इस खबर को मुब्तदा की खबर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इन्ना की खबर। तो अत्वालिबा मंसूब हो गया, किसने नस्ब दे दिया? इन्ना ने नस्ब दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब लफ्ज़ी आमिल नहीं होगा तो मुब्तदा मरफू होगा, जब लफ्ज़ी आमिल नहीं होगा तो मुब्तदा मरफू होगा। लेकिन जब इन्न आ जाएगा, इन्ना, तो इन्ना ने मुब्तदा को मंसूब कर दिया, तो अब इस अत्वालिबा को हम मुब्तदा नहीं कहेंगे, अत्वालिबा को हम कहेंगे इन्ना का इसम। अच्छा जी, अब काना दाखिल करें। काना अत्वालिबु मुजतहिदन, तो काना जब आ गया ये भी आमिल है, ये भी क्या है? लफ्ज़ी आमिल है। जब ये काना आ गया तो इसने जो मुब्तदा है उसको रफ़ा दे दिया, उसको रफ़ा दे दिया, और ख़बर को नस्ब दे दिया, खबर को नस्ब दे दिया। तो अब इस तालिब को मुब्तदा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे काना का इसम, और इस मुजतहिदुन को काना की खबर नहीं कहेंगे, है ना। इस मुजतहिदुन को मुब्तदा की खबर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे काना की खबर, काना की खबर इसको कहेंगे। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जब लफ्ज़ आमिल नहीं होगा तो मुब्तदा मरफू होगा, मुब्तदा क्या होगा? मरफू होगा। और जब लफ्ज़ आमिल आएगा, जब लफ्ज़ आमिल आएगा तो फिर जो है या मुब्तदा मंसूब होगा, और या मुब्तदा मरफू होगा, लफ्ज़ आमिल। अच्छा, तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अच्छा, बस ये याद करें कि काना क्या कर रहा है, तो याद रखिए, जब लफ्ज़ी आमिल नहीं होगा, लफ्ज़ी आमिल नहीं होगा, तो मुब्तदा और खबर जो है ये होगा रफ़ा रफ़ा, दोनों क्या होगा? रफ़ा रफ़ा। और जब इन दाखिल होगा, इन दाखिल होगा, तो फिर मुब्तदा जो है, मुब्तदा को नस्ब देगा और खबर को रफ़ा देगा, तो फिर उस मुब्तदा को हम कहेंगे इन्न का इसम, उसको क्या कहेंगे? इन्न का इसम। अच्छा, और जब काना दाखिल हो, काना, तो वो फिर मुब्तदा को क्या करेगा? मुब्तदा को रफ़ा देगा और खबर को नस्ब देगा, खबर को नस्ब देगा। अच्छा, खबर को नस्ब देगा, तो ये बात याद रखिए, रफ़ा रफ़ा, नस्ब रफ़ा, और रफ़ा नस्ब, ये याद करें, रफ़ा रफ़ा, नस्ब रफ़ा, और रफ़ा नस्ब। अच्छा, तो काना व अखवातुहा, यानी ये सारे जो है मुब्तदा को रफ़ा दी और खबर को नस्ब देगी, बस इतना याद रखिए, ये सारे। अच्छा, तब वजाहत देखेंगे। मिसाल नंबर एक जो है, कान अल हर्र शदीदन, कान अल हर्र शदीदन, तो अगर आप देखें, अच्छा ये ऊपर वाली मिसाल देखिए, कान खालिदुन शुजाअन, खालिद बहादुर था, तो ये जो था है ये काना का माना है, काना का माना है था। काना खालिदुन शुजाअन, अगर आपसे किसी ने पूछा कि खालिदुन जो है ये क्यों मरफू है, तो आप कहेंगे कि ये काना का इसम, काना का इसम है, इसलिए मरफू है।
اچھا جی، شجعان کیوں منصوب ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ شجعان جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، یہ کانا کی خبر ہے۔ اچھا جی، تو ہم کہیں گے اس کی ترکیب سنیں، ہم کہیں گے کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص، خالد کانا کا اسم، شجاعن کانا کی خبر۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ اس کی ترکیب ہوگی۔ کانا فعل ناقص، خالد اس کا اسم، شجاعن اس کی خبر۔ تو کانا فعل ناقص اور اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا جی، اب مثال نمبر 2 دیکھیں، کان الحر شدیدا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حر مرفوع کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ مبتدا تھا، لیکن کانا اس پر جب داخل ہوا تو کانا نے اس کو رفع دے دیا، تو اب یہ کانا کا اسم ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ شدیدن کیوں منصوب ہے؟ تو یہ کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو اس کا ترکیب اس طرح ہوگا کہ کانا جو ہے فعل ناقص، الحر کانا کا اسم، شدیدن کانا کی خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ اچھا جی، تو سوارا فعل ناقص، سوارا فعل ناقص، الثمر فعل ناقص کا اسم یعنی سوارا کا اسم، نادجن، نادجن یہ خبر کانا کی، نہ سوارا کی خبر۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ جی، یہ بتائیں جی، نادجن منصوب کیوں ہے؟ جواب دیں جی، یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ سارا کا خبر ہے۔ سارا کا خبر ہے، تو سارا کا خبر کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، اور نصب کی علامت کیا ہے؟ نصب کی علامت پتہ فتحہ ظاہری، ماشاء اللہ، فتحہ ظاہری کیوں؟ کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف ہے، تو اس لیے فتحہ ظاہری، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، تو اصبح الجو صافیا، اصبح جو ہے پھر نا کسی الجو اس کا اسم، صافیا اس کی خبر، صبح کے وقت فضا صاف ہو گئی، صبح کے وقت فضا صاف ہو گئی۔ اچھا جی، تو اس کی ترکیب کریں جی، اصبح الجو صافیا، ترکیب کریں۔ اصبح فعل ناقص، الجو اصبح کا اسم، اور صافیا اصبح کا خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، ہم سطح السماء، اچھا جی، یہ بتائیں جی، یہ تو امسا تھا، امسا، ہاں یہ امست مونس کیوں لائے گے؟ مونس کیوں؟ না মেলে দিন থেকে অনলাইন অনলাইন হচ্ছে তার জন্য করি না টাইম টাইম পাওয়া যায় না ready for gift could give react اچھا جی، یہ امسا، یہ تو امسا تھا، یہ امسا تھے، امسا سے امست کیسے ہوا؟ امست مطلب یہ مونس کیوں ہوا؟ کیونکہ جو السماء یہ مونس ہے،
السماع کیا ہے؟ مؤنث معنوی، مؤنث معنوی. یہ السماع مؤنث معنوی یا مؤنث لفظی ہے؟ یہ بتائیں. السماع الف ممدودہ ہے. الف ممدودہ ہے. تو الف ممدودہ جب آئے گا تو یہ مؤنث معنوی ہوگا یا مؤنث لفظی ہوگا؟ خیر یہ تو ہم اس کتاب میں نہیں پڑھتے، وہ تو اگلی کتاب میں پڑھ لیں گے، معنوی اور لفظی جو ہے. اچھا تو امست مؤنث اس لیے ہے کیونکہ السماع جو ہے یہ مؤنث ہے. اچھا یہ تو سمجھ آ گئی. اچھا امسا اس کی ترکیب کری تھی. امست السماع صافیۃ. جی جلدی. امستی فعل ناقص، السماع اس کا اسم اور صافیہ تو اس کی خبر. تو جو ہے یہ اپنے اسم اور فعل کے ساتھ جملہ اسم خبریہ ہوا. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا جی اس کی ترکیب کریں جی. اضحى الطالب نشيطا. جی جی جلدی کری. اضحى فعل ناقص، الطالب اس کا اسم، نشیطا اس کی خبر. تو خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اچھا جی ظل 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 النور ساطعا. ظل النور ساطعا. سارا دن روشنی پھیلی رہی. تو ان سب کی ترکیب جو ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارے پاس آسان ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ سارے الفاظ کی ترکیب آپ کریں اور اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں. اچھا جی اب آ جاتے ہیں ما ولا لیسا کا اسم. جی اچھا جی ما ولا مشبہ لیسا کا اسم. اچھا یہ جو ما ہے، ما اور یہ لا ہے، یہ دونوں حرف نفی ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ حرف نفی. اور یہ دونوں جو ہے کوئی لفظی تبدیلی نہیں لاتے، کوئی لفظی تبدیلی نہیں لاتے. کوئی لفظی تبدیلی نہیں لاتے. مثال کے طور پر میرے پاس ہے نصر، تو میں نے اس پر داخل کیا ما نصر، تو اس نے نصرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، نصرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا یکتب، یکتب، تو میں نے اس پر لا داخل کیا، تو میں نے کہا لا یکتب، تو اس نے یکتب میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لا ہے اور ما ہے یہ دونوں حرف نفی ہے اور یہ دونوں کوئی لفظی تبدیلی نہیں لاتے. لیکن بعض لا اور ما ایسے ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں، لیسا کے مشابہ ہیں. یعنی جو عمل لیسا کا ہوتا ہے وہی عمل اس کا ہوتا ہے. یعنی ان دونوں کا عمل سیم ہوتا ہے، ان دونوں کا عمل
ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا اور ما کا وہی عمل ہوگا جو لیسا کا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم۔ اچھا جی، تو دیکھیے جی، یہ دونوں جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر، اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم پہچان کس طرح کریں گے کہ یہ سمپل حرف نفی ہے یا مشبہ بلیسا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دے دیا، اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ اگر لا کے بعد فعل ہوگا، لا کے بعد کیا ہوگا؟ فعل ہوگا، تو پھر وہ کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرے گا، لفظی تبدیلی نہیں کرے گا، وہ سمپل حرف نفی ہوگا، مطلب عام حرف نفی ہے، وہ کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرے گا۔ اسی طرح ما کے بعد اگر فعل تو کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرے گا، کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر لا اور ما کے بعد اسم، کیا ہوا؟ اسم، تو پھر یہ لیسا والا عمل کرے گی، لیسا والا عمل کرے گی۔ تو جو عمل لیسا کا ہے، اچھا آپ لوگ اس سوال ہے یہ ما اور لا کو لیسا کے مشابہ کیوں کہا، کانا کے مشابہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ لیسا تو کانا کا جو ہے اخوات ہے، تو ما اور لا کو لیسا کے مشابہ کیوں کہا ادھر، یہ بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ان 13 افعال کو دیکھیں تو ان 13 افعال میں صرف لیسا جو ہے، لیسا یہ نفی ہے، یہ لیسا جو ہے یہ نفی ہے، نفی، اور یہ لا اور ما بھی جو ہے یہ نفی، تو اس لیے لیسا کے مشابہ انہوں نے کہا۔ تو ما اور لا بھی نفی ہے اور لیسا بھی نفی ہے، تو یہ دونوں نفی ہے، اس لیے لیسا کے مشابہ۔ تو لیسا کے مشابہ کیسا ہے؟ یعنی لیسا والا عمل کریں گے، تو لیسا کیا عمل کرتا ہے جی؟ جو کانا کا عمل ہے، تو کانا کا کیا عمل ہے؟ دیکھیں جی، یہ دونوں جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر، جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع دے گا اور خبر کو نصب دے گا۔ مطلب جو کانا یا لیسا کا عمل ہے وہی ما والا مشبہ بلیسا کا عمل ہے، یعنی مور لا کا ہے۔ تو دیکھیں جی، مثال مل کسل المحبوب، اگر آپ سے کسی نے کہا کہ الکسل کو رفع کس نے دیا، تو آپ کہیں گے کہ ماں نے دیا، ماں۔ تو یہ اگر آپ سے پوچھے کہ ماں کیا چیز ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو حرف نفی نہیں کہنا، آپ نے اس کو حرف نفی نہیں کہنا، کیونکہ ماں کے بعد اسم آیا ہے۔ جب ماں کے بعد اسم آیا ہے تو اس ماں کا نام ہے ماں مشبہ بلیسا، اس ماں کا کیا نام ہے؟ ماں مشبہ بلیسا۔ تو یہ ماں جو ہے مشبہ بلیسا ہے، تو یاد رکھیے جب ماں کے بعد فعل آ جائے گا تو وہ سمپل حرف نفی ہوگا، لیکن اگر ماں کے بعد اسم آ گیا تو وہ ماں مشبہ بلیسا ہوگا، اور وہ پھر اس مبتدا کو جو ہے رفع دے گا اور اس کے خبر کو نصب دے گا۔ اچھا، تب اس کی ترکیب کریں جی، ترکیب مل کسل محبوبا، جی جلدی کریں، مل کسل محبوبا۔ جی اجاز بھائی کریں۔ ما جو ہوگا یہ مشابہ لیسا ہو گیا، اور الکسل ما کا اسم ہو گیا، محبوباً اس کا جو ہے خبر ہوگی۔ تو اس طرح ما اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔
اس میں خبریہ کیوں کہا، فعلیہ کیوں نہیں کہا؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، تو اس اسم سے شروع لیے ہو رہا ہے کیونکہ، ماں کا ہاں کیونکہ ما اور لا جو ہے یہ اسم پر داخل ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر فعل پر داخل ہو جائے تو پھر فعلیہ خبریہ پھر، لیکن نہیں، وہ تو ماں کے بعد آنا ہی اسم ہے، ٹھیک۔ نہیں، اگر میں پوچھ رہا ہوں پھر ما اور لا کو کیا کہیں گے اگر ما اور لا کے بعد فعل آ گیا؟ پھر وہ حرف نفی ہوں گے۔ پھر وہ سمپل حرف نفی ہوگی، پھر لیسا والا نفی نہیں ہوگا۔ اچھا، لا صحیح۔ طالب غائبا، لا طالب غائب، غائبا، تو طالب کو رفع جو ہے یہ لانے دی، غائبا کو نصب جو ہے یہ لانے دی، تو طالب جو ہے یہ اسم ہوا، اور غائباً اصلاح کا جو ہے یہ خبر ہو گئی، تو اصلاح کو کیا کہیں گے؟ لا کو کہیں گے مشبہ بلیسا، شببہ لیسا۔ اچھا، اب اس کی وضاحت دیکھیں جی، الکسل ماں کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اچھا، الکسل ماں کی وجہ سے، محبوباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس طرح طالب لا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور غائباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی، یہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی۔ اچھا جی، اب اس میں ہے لائی نفی جنس کی خبر، لیکن یہ انشاءاللہ یہ کل پڑھ لیں گے۔ آج جو ہے تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے تو یہ ہم حدیث کو دے دیں۔ اچھا، اچھا جی، من جو، من جو دل رہنمائی کرے، رہنمائی کرے، دل رہنمائی کرے، اچھا، علا پر، خیر خیر کے کاموں میں، وَلَهُ پس اس کے لیے، پس اس کے لیے، مثلو اس کے برابر، یا مثلو اس جیسا، مثلو اس جیسا، اجرن اجر ہے، فاعلی فاعلی کرنے والے، یعنی جو خیر کے کام کرنے والا ہے اور دوسرے نے اس کو رہنمائی دی، تو جو کام کرنے والا ہے اس کا جو اجر ہوگا وہ اس کا اجر وہی ہوگا جو جس نے اس کی رہنمائی کی، اور جو کرنے والا ہے اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دعوت دیتے حق کی طرف، یا دعوت دیتے ہیں نماز کی طرف، یا دعوت دیتے ہیں روزوں کی طرف، یا دعوت دیتے ہیں کسی بھی نیک کام کی طرف، تو آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، تو جو وہ کام کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، وہ روزے رکھے گا، تو وہ جو کام کرنے والے کا ثواب ہوگا وہی ثواب اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جو کرنے والا ہے اس کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اللہ تعالی نے بہت زبردست اصول رکھا ہوا ہے کہ جو داعیان ہیں جس کو ادیان کہتے ہیں،
جو داعی لوگ ہوتے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت بڑا اجر دے گا، کیونکہ جو رہنمائی پا چکے ہیں، جو ہدایت پا چکے ہیں اللہ کی مدد سے، تو ان کے عمل میں ان ادیان کا جو ہے، وہ داعیان کا جو ہے وہ ثواب ہوگا۔ اچھا جی، من حمل، من جو اٹھائے، حمل اٹھائے، حمل اٹھائے، جی، حملہ کی گردان کون سنائے گا؟ حبیبہ بہن سنائیں گی حملہ کی گردان، جی۔ حملہ کی گردان، جی حبیبہ بہن جلدی کریں۔ اجازت مت بھائی، یہ تو ماضی کا گردان ہے، ماضی کا گردان تو بہت آسان ہے۔ حملہ، حملہ، حملوں، حملت، حملتا۔ حملنا، جی آگے تھوڑی ابھی دیکھتے حملتا، ہیں جی، وہ انشاءاللہ کر لیں۔ اچھا جی، چلیں کوشش کریں۔ یہ بتائیں، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ حملہ فعل ماضی ہے؟ بتائیں جی، تکا لگائیں لیکن بتائیں، آپ کو کیسے پتہ بر لگا؟ وزن، بر وزن ناصرہ۔ بروزن نصرہ نہیں، کوئی اور ریزن ہے اس کا، جی کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ حملہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کا پہلا لفظ مفتوح ہوگا، پہلا صحیح لفظ مفتوح اور آخری لفظ مفتوح، صحیح۔ وہ فعل ماضی ہوگا، پہلا اور آخری مفتوح ہوگا وہ فعل ماضی ہوگا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ من جو شخص، حملہ اٹھائے، تب دیکھیں اٹھائے، علینا ہم پر، یعنی علا کا معنی ہے پر، علا پر، نہ ہم، یعنی ہم پر، ہم پر